جو روایت رہی ہے ارباب قلم کی کہ پہلے حمد پڑھی جاتی ہے، تو میں پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ مطلب ہے کہ اس کی ہے زمین اور ہیں سجدے بھی اسی کے، سجدے بھی اسی کے، اس کی ہے زمین اور ہیں سجدے بھی اسی کے، تخلیق اسی کی سبھی بندے بھی اسی کے، تخلیق اسی کی سبھی بندے بھی اسی کے۔ اور شعر دیکھیں کہ کوئل کی صداؤں میں ہے تسبیح اسی کی، کوئل کی صداؤں میں ہے تسبیح اسی کی، بلبل کی نواؤں میں قصیدے بھی اسی کے، بلبل کی نواؤں میں قصیدے بھی اسی کے۔ ایک ضرب کلیمی سے جو ٹوٹا ہے کوئی سنگ، ایک ضرب کلیمی سے جو ٹوٹا ہے کوئی سنگ، چشمے کے ابلنے میں ارادے بھی اسی کے، چشمے کے ابلنے میں ارادے بھی اسی کے۔ ہے خلق خدا اس کی ہی قدرت کی ثناخواں، ہے خلق خدا اس کی ہی قدرت کی ثناخواں، صحرا میں درندے بھی پرندے بھی اسی کے، صحرا میں درندے بھی پرندے بھی اسی کے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ تتلی کی ابا پر ہے بنا کام اسی کا، تتلی کی ابا پر ہے بنا کام اسی کا، ہیں گل کی رداؤں پہ کشیدے بھی اسی کے، ہیں گل کی رداؤں پہ کشیدے بھی اسی کے۔ اور اس کی ہی تجلی سے ضیاء بار ہے دنیا، اس کی ہی تجلی سے ضیاء بار ہے دنیا، آنکھوں پہ پڑے نور کے پردے بھی اسی کے، آنکھوں پہ پڑے نور کے پردے بھی اسی کے۔ میثاق ازل اس کی محبت کا قرینہ، میثاق ازل اس کی محبت کا قرینہ، فردا کے لیے اور ہیں وعدے بھی اسی کے، فردا کے لیے اور ہیں وعدے بھی اسی کے۔ اور آخری شعر دیکھیں کہ ہے شان اسی کی ہی زمین اور فلک میں، ہے شان اسی کی ہی زمین اور فلک میں، عیسیٰ دم عیسیٰ بھی ہیں مردے بھی اسی کے، عیسیٰ دم عیسیٰ بھی ہیں مردے بھی اسی کے۔ اور مقطع دیکھیں کہ توقیر اسی خالق کل کی ہیں عطائیں، توقیر اسی خالق کل کی ہیں عطائیں، درگاہ محبت کے ہیں راندے بھی اسی کے، درگاہ محبت کے ہیں راندے بھی اسی کے، اس کی ہے زمین اور ہیں سجدے بھی اسی کے، تخلیق اسی کی سبھی بندے بھی اسی کے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہرحال یہ اسے حمدیہ کلام کے بعد اور اب میں ایک معروف شاعر کو نعت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں۔ معتبر اور محترم شاعر جناب سید یاور حسین صاحب سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نعتیہ کلام پیش کر کے اس محفل کو بارونق بنائیں۔ جناب سید یاور حسین صاحب محترم کی اجازت سے نعت حضور پاک سماعت فرمائیں۔ مطلب کہ جب کبھی مدحت سرکار میں آ جاتے ہیں، جب کبھی مدحت سرکار میں آ جاتے ہیں، ولولے لفظوں کی جھنکار میں آ جاتے ہیں، جب کبھی مدحت سرکار میں آ جاتے ہیں، ولولے لفظوں کی جھنکار میں آ جاتے ہیں، اور لب پہ آتے ہی حضور آپ کا نام نامی، لب پہ آتے ہی حضور آپ کا نام نامی، ذہن و دل خجلے انوار میں آ جاتے ہیں، ذہن و دل خجلے انوار میں آ جاتے ہیں، اگرچہ ہے رحمت محبوب الہی ہر آن، گرچہ ہے رحمت محبوب الہی ہر آن، وسوسے پھر بھی دل زار میں آ جاتے ہیں، وسوسے پھر بھی دل زار میں آ جاتے ہیں، اور ذہن میں آتے ہی آقا کے کرم کے امکان، ذہن میں آتے ہی آقا کے کرم کے امکان، اشک خود چشمے گنہگار میں آ جاتے ہیں، اشک خود چشمے گنہگار میں آ جاتے ہیں، اور ہاتھ باندھے ہوئے توصیف کے سارے الفاظ، یہ تضمین ہے کہ ہاتھ باندھے ہوئے توصیف کے سارے الفاظ قریہ سیرت سرکار میں آ جاتے ہیں،
ہاتھ باندھے ہوئے توصیف کے سارے الفاظ قریہ سیرت سرکار میں آ جاتے ہیں، اور وحدت حق کے پرستار ہر ایک گوشے سے، وحدت حق کے پرستار ہر ایک گوشے سے خود بخود آپ کے دربار میں آ جاتے ہیں، خود بخود آپ کے دربار میں آ جاتے ہیں۔ شعر سماعت فرمائیں، یہ کیا تصرف ہے زمانے پہ کہ ساکت اشجار، کیا تصرف ہے زمانے پہ کہ ساکت اشجار ان کے ایک حکم پہ رفتار میں آ جاتے ہیں، ان کے ایک حکم پہ رفتار میں آ جاتے ہیں، اور ان کو جھٹلاتے ہیں جو لوگ، وہ مثل ابو جہل، ان کو جھٹلاتے ہیں جو لوگ وہ مثل ابو جہل تابد نرغے آزار میں آ جاتے ہیں، تابد نرغے آزار میں آ جاتے ہیں۔ اور کیا جب چن ہی لیے جائیں غلامی کے لیے، کیا جب چن ہی لیے جائیں غلامی کے لیے، اذن ہو ان کا تو بازار میں آ جاتے ہیں، اذن ہو ان کا تو بازار میں آ جاتے ہیں۔ اور آخری شعر، ذکر سے ان کے تسلی بھی مجھے ملتی ہے، ذکر سے ان کے تسلی بھی مجھے ملتی ہے، اور ضابطے بھی میرے اعتبار میں آ جاتے ہیں، ضابطے بھی میرے اعتبار میں آ جاتے ہیں، جب کبھی مدحت سرکار میں آ جاتے ہیں، ولولے لفظوں کی جھنکار میں آ جاتے ہیں۔ ہم اس حمد و نعت کے بعد غزل کی طرف لوٹتے ہیں، اور میں ایک خوبصورت آواز کے مالک اور خوبصورت غزل کہنے والے شاعر جو ان دنوں مشاعروں میں ہر جگہ اپنی موجودگی سے محفلوں کو رونق بخش رہے ہیں، انہیں آواز دینا چاہتا ہوں۔ میری مراد جناب وارث اسلام پوری صاحب سے ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے تازہ کلام سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ جناب وارث اسلام پوری صاحب۔ خوشیوں کا جس سارا ترانہ اداس ہے، اہل ادب کا آج گھرانہ اداس ہے، ہم یاد کر رہے ہیں تمہیں شعر سے بشیر، ہم یاد کر رہے ہیں تمہیں شعر سے بشیر، ہم ہی نہیں یہ سارا زمانہ اداس ہے، ہم ہی نہیں یہ سارا زمانہ اداس ہے۔ اور غزل کا مطلع حاضر ہے۔ آتا ہے کون جذبہ الفت لیے ہوئے، 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 ملتے ہیں لوگ اپنی ضرورت لیے ہوئے، ملتے ہیں لوگ اپنی ضرورت لیے ہوئے۔ اور یہ شعر حالات حاضرہ کے مناسبت سے ہو گیا ہے۔ کیا کام کر سکیں گی تیری ان پہ دھمکیاں، کیا کام کر سکیں گی تیری ان پہ دھمکیاں، کیا کام کر سکیں گی تیری ان پہ دھمکیاں، جو جی رہے ہیں شوق شہادت لیے ہوئے، جو جی رہے ہیں شوق شہادت لیے ہوئے۔ اس دور میں معیار سیاست نہیں رہا، اس دور میں معیار سیاست نہیں رہا، کچھ رہنما ہیں اپنی جہالت لیے ہوئے، کچھ رہنما ہیں اپنی جہالت لیے ہوئے، یہ حوصلہ ہمارا کہ سہمے نہیں ہیں ہم، یہ حوصلہ ہمارا کہ سہمے نہیں ہیں ہم، وہ روز آ رہا ہے قیامت لیے ہوئے، وہ روز آ رہا ہے قیامت لیے ہوئے۔
کردار عدلیہ بھی رہا اب نہ معتبر، کردار عدلیہ بھی رہا اب نہ معتبر، جاؤ گے کس کے پاس شکایت لیے ہوئے، جاؤ گے کس کے پاس شکایت لیے ہوئے۔ اور مقطع حاضر ہے، وارث میں دشمنوں پہ ہی الزام کیوں رکھوں، وارث میں دشمنوں پہ ہی الزام کیوں رکھوں، احباب بھی ہیں دل میں عداوت لیے ہوئے، احباب بھی ہیں دل میں عداوت لیے ہوئے، آتا ہے کون جذبہ الفت لیے ہوئے، آتا ہے کون جذبہ الفت لیے ہوئے، ملتے ہیں لوگ اپنی ضرورت لیے ہوئے۔ شکریہ۔ معتبر شاعر کو آواز دینا چاہتا ہوں۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ خود تسلیم کر رہے ہیں، ہم بولنے کی ضرورت نہیں۔ آپ ہیں جناب حسن مالوی صاحب جو اپنا کلام پیش کر رہے ہیں۔ مطلع پیش خدمت ہے، ملاحظہ کریں کہ غزل ہے، ساز ہے، وحشت ہے اور مسلسل ہے۔ غزل ہے، ساز ہے، وحشت ہے اور مسلسل ہے، جو ہے تمہاری بدولت ہے اور مسلسل ہے۔ غزل ہے، غزل ہے، ساز ہے، وحشت ہے اور مسلسل ہے، جو ہے تمہاری بدولت ہے اور مسلسل ہے۔ اور حسن مطلب ملاحظہ کریں کہ عجب طرح کی یہ آفت ہے اور مسلسل ہے، عجب طرح کی یہ آفت ہے اور مسلسل ہے، سبھی کو میری ضرورت ہے اور مسلسل ہے، سبھی کو میری ضرورت ہے اور مسلسل ہے۔ اور شعر ملاحظہ کریں کہ تمہیں بتاؤ کہ کیا آنکھ بند رکھیں ہم، تمہیں بتاؤ کہ کیا آنکھ بند رکھیں ہم، سنا ہے زد پہ بصارت ہے اور مسلسل ہے، سنا ہے زد پہ بصارت ہے اور مسلسل ہے، اور جدا بھی ہو کے کہاں ہم جدا ہوئے اب تک، جدا بھی ہو کے کہاں ہم جدا ہوئے اب تک، روایتوں کی مروت ہے اور مسلسل ہے، روایتوں کی مروت ہے اور مسلسل ہے، اور کہاں کا فیصلہ روزے حساب تک اپنے، کہاں کا فیصلہ روزے حساب تک اپنے، مقدمے کی سماعت ہے اور مسلسل ہے، مقدمے کی سماعت ہے اور مسلسل ہے، اور ہزار تلخ سہی ذائقہ لہو کا میرے، ہزار تلخ سہی ذائقہ لہو کا میرے، زباں میں اب بھی لطافت ہے اور مسلسل ہے، زباں میں اب بھی لطافت ہے اور مسلسل ہے، اور کبھی تو خواب میں دیکھوں کہ میں وہاں ہوں جہاں، کبھی تو خواب میں دیکھوں کہ میں وہاں ہوں جہاں، بڑا سکون ہے، راحت ہے اور مسلسل ہے، بڑا سکون ہے، راحت ہے اور مسلسل ہے، غزل ہے، ساز ہے، وحشت ہے اور مسلسل ہے، جو ہے تمہاری بدولت ہے اور مسلسل ہے، تمہاری بدولت ہے اور مسلسل ہے۔ آپ تھے جناب حسن محمد رضوی صاحب، جو اپنے تازہ کلام اور انوکھے انداز اور ایک خوبصورت ردیف کے ساتھ ہم سب کو محظوظ کر رہے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ہی میں چاہتا ہوں کہ چند اشعار میرے بھی ملاحظہ فرما لیے جائیں۔ غزل کا مطلب ہے کہ ہوائے بے اما شہر ستم کو راس آتی ہے، ہوائے بے اما شہر ستم کو راس آتی ہے، بڑی مشکل سے خاروں میں کہیں بو باس آتی ہے، بڑی مشکل سے خاروں میں کہیں بو باس آتی ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ کسی کی پیاس ہے اہل نظر کے واسطے عبرت، کسی کی پیاس ہے اہل نظر کے واسطے عبرت، ندی کی موج ساحل تک پے عباس آتی ہے، ندی کی موج ساحل تک پے عباس آتی ہے،
اور نہ نیندیں ہیں نہ راحت ہے نہ صبح نو کی امیدیں. نہ نیندیں ہیں نہ راحت ہے نہ صبح نو کی امیدیں. نہ جانے کس لیے گھر میں شب افلاس آتی ہے. نہ جانے کس لیے گھر میں شب افلاس آتی ہے. اور نہ احساس وفا باقی نہ دل میں شوق دلداری. نہ احساس وفا باقی نہ دل میں شوق دلداری. یہ ساتھ نامرادی میں ہمارے پاس آتی ہے. یہ ساتھ نامرادی میں ہمارے پاس آتی ہے. اور یہ شعر دیکھیں کہ ہماری زندگی ایک آس کی آمد پہ ہے موقوف. آمد پہ ہے موقوف. ہماری زندگی ایک آس کی آمد پہ ہے موقوف. کوئی جب آس جاتی ہے تو پھر ایک آس آتی ہے. کوئی جب آس جاتی ہے تو پھر ایک آس آتی ہے. اور مہکتی چاندنی تاروں کا جھرمٹ دل نشیں لیکن. مہکتی چاندنی تاروں کا جھرمٹ دل نشیں لیکن. شب صحرا کے ڈھلنے سے نظر میں پیاس آتی ہے. شب صحرا کے ڈھلنے سے نظر میں پیاس آتی ہے. اور برہنہ پا نکلنے میں قیامت تو نہیں لیکن. برہنہ پا نکلنے میں قیامت تو نہیں لیکن. شکستہ پائیے دل سے تھکن میں یاس آتی ہے. شکستہ پائیے دل سے تھکن میں یاس آتی ہے. اور آخری شعر ہے کہ ہمارے ذہن پر ہوتی ہے جب انوار کی دستک. ہمارے ذہن پر ہوتی ہے جب انوار کی دستک. ہماری فکر ہاتھوں میں لیے قرطاس آتی ہے. ہماری فکر ہاتھوں میں لیے قرطاس آتی ہے. اور مقطع دیکھیں کہ اگر بنجر زمینوں کا سفر توقیر طے کر لیں. اگر بنجر زمینوں کا سفر توقیر طے کر لیں. اسی راستے میں آگے کو زمیں حساس آتی ہے. اسی راستے میں آگے کو زمیں حساس آتی ہے. ہوائے بے اما شہر ستم کو راس آتی ہے. بڑی مشکل سے خاروں میں کہیں بوباس آتی ہے. جی نہ نیندیں ہیں نہ راحت ہے نہ صبح نو کی امیدیں. نہ جانے کس لیے گھر میں شب افلاس آتی ہے. نہ جانے کس لیے گھر میں شب افلاس آتی ہے. اور اسے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ میں ایک اور معتبر شاعر کو آواز دینا چاہتا ہوں. میری مراد جناب اشفاق عادل صاحب سے ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی تازہ غزل سے سامعین کو محظوظ فرمائیں. جناب اشفاق عادل صاحب. مطلع کیا ہے ملاحظہ فرمائیے. وہ جو ہاتھوں میں لیے جام تمنا ہوگا. وہ جو ہاتھوں میں لیے جام تمنا ہوگا. اس کی آنکھوں میں سمندر کبھی صحرا ہوگا. وہ جو ہاتھوں میں لیے جام تمنا ہوگا. اس کی آنکھوں میں سمندر کبھی صحرا ہوگا. اور شعر دیکھیں کہ بس یہی سوچ کے آنکھیں نہیں کھولی ہم نے. بس یہی سوچ کے آنکھیں نہیں کھولی ہم نے. اس کے خوابوں سے میری نیند کا رشتہ ہوگا. بس یہی سوچ کے آنکھیں نہیں کھولی میں نے. اس کے خوابوں سے میری نیند کا رشتہ ہوگا. اس کے چہرے پہ لرزتا ہوا ایک کرب سا ہے. اس کے چہرے پہ لرزتا ہوا ایک کرب سا ہے. اس کی مٹھی میں کوئی برگ شکستہ ہوگا. اس کے چہرے پہ لرزتا ہوا ایک کرب سا ہے. اس کی مٹھی میں کوئی برگ شکستہ ہوگا. کسی خوش رنگ اجالے کی نہ رکھو امید. کسی خوش رنگ اجالے کی نہ رکھو امید. آنکھ کھولو گے لہو رنگ سویرا ہوگا. اور یہ شعر دیکھیں کہ دل کے دریا میں تلاطم سا اٹھا ہے میرے. دل کے دریا میں تلاطم سا اٹھا ہے میرے. کانپتے پانی میں ایک چاند پگھلتا ہوگا. کانپتے پانی میں ایک چاند پگھلتا ہوگا. اور یہ آخری شعر یہ ہے کہ خشک ہونٹوں کی دعا کون سنے گا دل. خشک ہونٹوں کی دعا کون سنے گا دل. ابر پھر ٹوٹ کے دریا پہ ہی برسا ہوگا. وہ جو ہاتھوں میں لیے جام تمنا ہوگا. اس کی آنکھوں میں سمندر کبھی صحرا. اور اب میں
معروف شاعر اور ادیب, بچوں کے بھی شاعر اور ادیب جناب ڈاکٹر عطا آبدی صاحب سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے کلام سے سامعین کو محظوظ فرمائیں. جناب ڈاکٹر عطا آبدی صاحب. مین سی غزل ہے, بہت چھوٹی بیٹ کی, چند اشعار. منظر منظر ڈر بیٹھا ہے, منظر منظر ڈر بیٹھا ہے, ڈر سے ہر منظر بیٹھا ہے, ڈر سے ہر منظر بیٹھا ہے, اور سب کو دیکھنے کی کوشش میں, سب کو دیکھنے کی کوشش میں سب سے وہ چھپ کر بیٹھا ہے, سب سے وہ چھپ کر بیٹھا ہے, اور دل سے دل کا رشتہ لیکن, دل سے دل کا رشتہ لیکن سر میں سوداگر بیٹھا ہے, دل سے دل کا رشتہ لیکن سر میں سوداگر بیٹھا ہے. اور یہ شعر کہ نادانی مشہور ہے اپنی, نادانی مشہور ہے اپنی, ہر سو دانشور بیٹھا ہے, نادانی مشہور ہے اپنی, ہر سو دانشور بیٹھا ہے, اور حال سے آنکھ لڑاتا لیکن, حال سے آنکھ لڑاتا لیکن مستقبل کا ڈر بیٹھا ہے, مستقبل کا ڈر بیٹھا ہے. اور مقطع ہے کہ ایک عالم کو غم ہے اس کا, عالم بھی کہہ سکتے ہیں, ایک عالم کو غم ہے اس کا, عابد مسند پر بیٹھا ہے. بہت بہت شکریہ. اور اب میں درخواست کروں گا معروف اور معتبر شاعر جناب سید یار حسین صاحب سے کہ وہ اپنے تازہ کلام سے سامعین کو محظوظ فرمائے. ہر بار کی طرح انشاءاللہ اس بار بھی ایک بہترین کلام ہمیں سننے کو ملے گا. جناب سید یار حسین صاحب. چھوٹی بہر میں فرمائے مسئلہ کہ ان دنوں اپنے احتساب میں ہوں, ان دنوں اپنے احتساب میں ہوں, یوں سمجھیے کہ قحط آب میں ہوں, ان دنوں اپنے احتساب میں ہوں, یوں سمجھیے کہ قحط آب میں ہوں. کیا حقیقت ہے زندگی کا طلسم, کیا حقیقت ہے زندگی کا طلسم, یا کسی عرصے سراب میں ہوں, کیا حقیقت ہے زندگی کا طلسم, یا کسی عرصے سراب میں ہوں. ساتھ دیتی نہیں ہے فکر رسا, ساتھ دیتی نہیں ہے فکر رسا, ارے کیا بتاؤں میں کس عذاب میں ہوں, ساتھ دیتی نہیں ہے فکر رسا, کیا بتاؤں میں کس عذاب میں ہوں. شعر سماعت فرمائیں خصوصی طور پہ کہ میری اپنی کہاں ہے شام و سحر, میری اپنی کہاں ہے شام و سحر, ارے میں ابھی قید آفتاب میں ہوں, میری اپنی کہاں ہے شام و سحر, میں ابھی قید آفتاب میں ہوں, میری اپنی کہاں ہے شام و سحر, میں ابھی قید آفتاب میں ہوں. ہوں میں کانٹوں میں ایک چبھن کی طرح, ہوں میں کانٹوں میں ایک چبھن کی طرح, خوشبوؤں جیسا میں گلاب میں ہوں, خوشبوؤں جیسا میں گلاب میں ہوں. مت میں ہوں تو حاشیے پہ کہیں, مت میں ہوں تو حاشیے پہ کہوں, کہیں میں محبت کی ہر کتاب میں ہوں, میں محبت کی ہر کتاب میں ہوں, اور اپنی خیرت سے ہوں پریشان میں, اپنی حیرت سے, شعر سماعت فرمائیں کہ اپنی حیرت سے ہوں پریشان میں, اور اپنی وحشت سے پیچ و تاب میں ہوں, اپنی وحشت سے اپنی حیرت سے ہوں پریشان میں, اپنی وحشت سے پیچ و تاب میں ہوں. شعر یہ بھی توجہ کہ میری چپ کو نہ چپ کہا جائے, میری چپ کو نہ چپ کہا جائے, ارے اپنے الفاظ سے خطاب میں ہوں, میری چپ کو نہ چپ کہا جائے, اپنے الفاظ سے خطاب میں ہوں. مقطع کہ دیکھیے کہ کس طریقے مقطع میں کہ یاوروں کی ہوں صف میں بھی شریک, یاوروں کی ہوں صف میں بھی شریک, میں بھی فہرست فیض یاب میں ہوں,
यावरों की हूँ सफ में मैं भी शरीक, मैं भी फहरिस्ते फैज याब में हूँ, इन दिनों अपने एहतसाब में हूँ, यूं समझिए कि कहते आब में हूँ. और अब मैं मारूफ स्कॉलर और शायर जनाब प्रोफेसर अब्दुल वाहिद साहब से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हम सबको महसूस फरमाएँ. जनाब प्रोफेसर अब्दुल वाहिद साहब. मूव करने की, तो मुझे हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु का वो मशहूर नातिया अशार मेरे सामने आए. अस्सुबह बदा मिन तलअतिही वल्लैलु दजा मिन बफरतिही, और उसी का है सआतिश शजरु नतकल हजरु शक्कल कमरु बिइशारतिही. सआतिश शजरु, मूव करने लगे दरख्त, नतकल हजरु, और पत्थर बातें करने लगे, शक्कल कमरु, और चांद फट बेइशारतिही, तो मुहम्मदुना हुवा सय्यदुना. तो इसके लिए हम आपके एहसानमंद हैं कि उस शेर की वजह से मुझे वहाँ तक पहुँचने का मौका मिला. वैसे शोरा की महफिल है, सब के सब शऊर के साथ अपने कलाम को पेश कर रहे हैं, उसमें मुझे कहने की कोई ज़्यादा गुंजाइश भी नहीं. और इस्लाम वारिस पूरी साहब को लहन दाऊदी में सुनने का मेरा पहला मौका था, और ज़ाहिर सी बात है कि लहन की वजह से शेरियत और मानवियत में जो इजाफ़ा होता है वो एक अलग चीज़ है. वो लगता है कि मजमे पर एक तरह की गुनूदगी तारी हो रही है और लोग कैफ में डूबे. तहत लफ्ज़ पढ़ने में भी एक खूबी है, सुनते जाइए समझते जाइए, लेकिन कैफियत जो पैदा होती है इसके लिए हम उनको, बाकी तो सबों के कलाम नहायत ही रिफ्लेक्टिव हैं, उम्दा हैं. उनके माने तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, गौर खौज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी मंजिल इंशाअल्लाह इसके बाद आएगी. और मैं अब हुक्म था जनाब तौक़ीर साहब का, तो मैं चंद अशार ये उर्दू के ताल्लुक़ से है. जिन लोगों ने उर्दू के लिए कुर्बानियाँ दी उनको याद करने की कोशिश की है हमने. प्लस आज हम और गवर्नमेंट एक दूसरे के मुकाबले में हैं उर्दू की बका और इर्तिका के ताल्लुक़ से, लेकिन किसका रोल ज़्यादा है? हमारा रोल ज़्यादा है या हुकूमत की वजह से उर्दू की बका और तरक्की हो रही है? तो ये सेल्फ वाला शेर पहला देखें. नज़रे सरवरो मुगनी मरहूमीन, गुलाम सरवर और प्रोफेसर अब्दुल मुगनी. चेहरा दमक रहा है सिंगार की बदौलत, चेहरा दमक रहा है सिंगार की बदौलत, उर्दू की अब बका है सरकार की बदौलत. उर्दू एकेडमी, डायरेक्टोरेट, फलां फलां सब सरकार. उर्दू की अब बका है सरकार की बदौलत, मुरझा गए जो कल तक शादाब थे इदारे, मुरझा गए जो कल तक शादाब थे इदारे, जिंदा हैं कुछ अगर तो अखबार की बदौलत. तो ये तो सेल्फ एंड द गवर्नमेंट हुआ. दूसरा है हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर पर. शहरों में उर्दू की बागबानी होती है और गुलदस्तों से घर की ज़ेब ज़ीनत तो बढ़ सकती है, लेकिन लार्जर पार्ट उससे इस्तेफ़ादा नहीं कर पाता है, ज़िंदगी नहीं दे पाती है ये बागबानी. और ज़राअत जो होती है उससे ज़िंदगी मिलती है. तो उर्दू के ताल्लुक़ से हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर. शहरों में हो रही है
اردو کی باغبانی، شہروں میں ہو رہی ہے اردو کی باغبانی، گلدستے خوشنما ہیں لیکن ہے زود فانی، گلدستے خوشنما ہیں لیکن ہے زود فانی، کھیتی زباں کی سوکھی گاؤں میں مدرسوں میں، کھیتی زباں کی سوکھی گاؤں میں مدرسوں میں، لہرائیں گی وہ شاخیں جڑ میں ہیں جن کے پانی، لہرائیں گی وہ شاخیں جڑ میں ہیں جن کے پانی۔ اب اردو نے، جن کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اردو کو بہت دیا، تو یقیناً اردو نے بھی ان کو بہت دیا ہے، ریسیپروکل ہے، یونیلیٹرل نہیں ہے کہ ہم ہی نے دیا ادھر سے نہیں ملا۔ اردو کو گر دیا تو اردو نے بھی دیا ہے، اردو کو گر دیا تو اردو نے بھی دیا ہے، اس کی مثال سرور و مغنی کا نقش پا ہے، اس کی مثال سرور و مغنی کا نقش پا ہے، دینے کی شکتی آج بھی رکھتی ہے یہ زباں، دینے کی شکتی آج بھی رکھتی ہے یہ زباں، جس کا ہے ظرف جتنا اتنا اسے ملا ہے، جس کا ہے ظرف جتنا اتنا ملا ہے۔ اردو نے ہی غلام سرور کو اسپیکر اور منسٹر بنایا، انہوں نے پہلے اردو کو دیا، مغنی صاحب بھی اردو کی وجہ سے تھے۔ اخیر شعر 4 کو چھوڑ کر کے اخیر پر آ رہا ہوں۔ خالی اب بھی بھرے پڑے ہیں، اب بھی بھرے پڑے ہیں اردو کے شائقین، دانش کدوں اکادمیوں کے مصاحبین، اب بھی بھرے پڑے ہیں اردو کے شائقین، دانش کدوں اکادمیوں کے مصاحبین، پھر بھی زباں ہماری کیسے ہوئی بیچاری، پھر بھی زباں ہماری کیسے ہوئی بیچاری، پیچھے پڑے ہیں اس کے پوشیدہ کچھ شیاطین، پیچھے پڑے ہیں اس کے پوشیدہ کچھ شیاطین۔ اب لاسٹ، خالی ہے میں کدا اب اردو کے جام سے، تغزل کا تھوڑا سا لہجہ چورا لیا ہے۔ خادی، ہاں ہندی کے جام تو ہیں، انگریزی کے ہیں، 208 کالجوں میں انگریزی بھی خوب ہے، ہندی۔ خالی ہے میں کدا اب اردو کے جام سے، آتی نہیں صدائیں عشرت کے بام سے، خالی ہے میں کدا اب اردو کے جام سے، آتی نہیں صدائیں عشرت کے بام سے، بے لوث تھے جو ساقی ساغر کو بھر چلے، بے لوث تھے جو ساقی ساغر کو بھر چلے، پاتے ہیں اب بھی فیض ہم ان کے ہی نام سے، پاتے ہیں اب بھی فیض ہم ان کے ہی نام سے۔ شکریہ۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ آج اردو کی بقا کے لیے، اس کی ترویج و اشاعت کے لیے جس قربانی کی ضرورت ہے اردو والوں کے یہاں، اس کا بڑا فقدان ہے، بلکہ نہیں کے برابر ہے، اور دوسرے لوگ تو چاہتے ہی ہیں کہ یہ زبان نہ رہے۔ تو اس سے صورتحال میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اور المیہ تو یہ ہے کہ ہم اہل اردو بھی اپنے بچوں کو اردو تعلیم نہیں دلانا چاہتے۔ ابھی مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، میں نے اس لڑکی کو بھگا دیا، ایڈمیشن کے لیے ہمارے یہاں آئی تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، اس نے کہا خوشبو نام ہے۔ تو ہم نے کہا کم سے کم نام تو اپنا درست بولو، یہ خوشبو کیا ہوتا ہے؟ نہیں، ہم نے اس سے پوچھا کہ سین ہے یا شین ہے، اس نے کہا کہ سین ہے۔ ہم نے کہا کہ نام لکھو، کاغذ پر لکھوایا اس سے، ابھی میرے دراز میں پڑا ہوا ہے اوپر جو، اس نے نام لکھا تو چھوٹی سین سے لکھا، اور نون غنہ لگایا اس نے خوشبو میں، بو کے بعد نون غنہ بھی لگایا۔ تو پھر ہم نے پوچھا کہ تم نے گریجویشن کس سبجیکٹ سے کیا تھا؟ اس نے بتایا کہ ہم نے کیمسٹری سے اور کیا کیا رکھ کر کیا تھا، اور وہ اردو میں ایڈمیشن لینا چاہ رہی تھی۔ تو صورتحال تو یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو صرف اردو کو اس لیے پڑھانا چاہتے ہیں کہ اس میں روزگار مل سکے، اور روزگار کے مواقع نہیں نظر آ رہے ہیں تو لوگ اردو کو نہیں پڑھا رہے ہیں۔ یہ المیہ ہے، لیکن لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ ہماری تہذیب ہے اور ہمارا دین بھی ہے۔ آج ایک طرح سے ہندوستان میں، اس ملک میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ
ہمارا دینی علم بھی اس سے وابستہ ہے، اس کے بغیر ہم اپنے دین کو نہیں سمجھ پاتے. یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے اندر دین کا رجحان بھی بہت کم ہوتا جا رہا ہے، دینی معلومات کی بہت کمی ہوتی جا رہی ہے، اس لیے اردو سے ناواقف ہیں، وہ نہیں جانتے ہیں. تو والدین کو بھی اس ضرورت ہے اس بات کی توجہ دینے کی کہ اپنے بچوں کو اردو پڑھائیں، ضرور سے گھر میں پڑھائیں، استاد پر رہ کر پڑھائیں. اتنا تو ضرور آپ اسے پڑھا دیں کہ وہ اردو لکھنا پڑھنا اور سمجھنا جان جائے. آپ یہ سوچ کر نہ پڑھائیں کہ اس میں وہ روزگار حاصل کرے گا، بلکہ یہ سوچ کر پڑھائیں کہ یہ ہماری تہذیب کے لیے اور ہماری زبان کے لیے یہ ضروری ہے، اس لیے پڑھائیں. بہرحال آپ اردو کے حوالے سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ لکھتے رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے اردو کے نظر اردو کے حوالے سے ایک نظم سنی تھی جو اردو اور اردو والوں کے تعلق سے وہ نظم تھی، اور آج بھی آپ نے اس حوالے سے ہماری توجہ اس جانب مبذول کرائی ہے. اور یقیناً آج ہمیں اس پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اردو کے لیے کیا کر رہے ہیں. بہرحال اور اس سے اور انہوں نے جو کلام سنایا ایک عمدہ اور خوبصورت کلام تھا جسے ہم نے محظوظ کیا. اور اب میں اس مشاعرے کی صدارت فرما رہے جناب ظفر صدیقی صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں. ابھی پروفیسر عبدالواحد صاحب نے اردو کے تعلق سے جو ذکر چھیڑ دیا ہے، اور اردو اب پڑھی نہیں جا رہی ہے، تو اردو درسی کتابوں سے نکال دیا ہے، اور مسلمان یوں بھی نہیں پڑھ رہے ہیں کہ اس سے نوکری نہیں ملے گی. لوگ جو ہے نا اب کمپیوٹر سائنس پڑھا رہے ہیں، وہ MBA وغیرہ کر رہے ہیں کہ بزنس میں بھی کریں گے، یا BCA MCA وغیرہ یہ سب کروا رہے ہیں. اب اردو کوئی پڑھا نہیں رہے ہیں، یہ بہت افسوس کی بات ہے. اور اس سے جو ہے وہ ہماری تہذیب، ہماری زبان ختم ہونے والی ہے، یہ ہو جائے گی. خیر بہرحال تو اپنے تعلق سے یہ بھی ریکارڈ ہو گیا، نہ ہو تو اچھا ہے، نہ ہو تو اچھا ہے. تو غزل سے پہلے ایک قطعہ سناتے ہیں. شاعر تو ہر ایک دور میں فنکار رہا ہے، شاعر تو ہر ایک دور میں فنکار رہا ہے، لفظوں کا گوہر ریز گوہر بار رہا ہے، لفظوں کا گوہر ریز گوہر بار رہا ہے. شاعر تو ہر ایک دور میں فنکار رہا ہے، لفظوں کا گوہر ریز گوہر بار رہا ہے. تجھ کو نہ ظفر داد ملی بزم سخن میں، تجھ کو نہ ظفر داد ملی بزم سخن میں، تو شاعری کرتا ہے کہ جھک مار رہا ہے. تو اب شاعر کا بھی یہی حال ہونے والا ہے. ایسے ہیں بہت سے شاعر ہیں. تو اس کو ہم ابھی آتے اس کو یہاں پہ ہم نے لکھا تھا، خیر چھوڑیے. تو آئیے غزل کا مسئلہ سن لیجیے کہ خواہشوں کا نامکمل گھر لیے پھرتا رہا، خواہشوں کا نامکمل گھر لیے پھرتا رہا، ایک ادھورے خواب کا منظر لیے پھرتا رہا، ایک ادھورے خواب کا منظر لیے پھرتا رہا. خواہشوں کا نامکمل گھر لیے پھرتا رہا، ایک ادھورے خواب کا منظر لیے پھرتا رہا. زندگی کی دھوپ میں صحرا بصحرا کو بکو، زندگی کی دھوپ میں صحرا بصحرا کو بکو، اپنے اندر پیاس کا لشکر لیے پھرتا رہا، اپنے اندر پیاس کا لشکر لیے پھرتا رہا. زندگی کی دھوپ میں صحرا بصحرا کو بکو، اپنے اندر پیاس کا لشکر لیے پھرتا رہا. کوئی دریا دل اگر ہوگا تو اپنے واسطے، کوئی دریا دل اگر ہوگا تو اپنے واسطے، میں تو خالی شیشہ و ساغر لیے پھرتا رہا. ہاں میں تو خالی شیشہ و ساغر لیے پھرتا رہا. کوئی دریا دل اگر ہوگا تو اپنے واسطے، میں تو خالی شیشہ و ساغر لیے پھرتا رہا. جس کے گھر میں بس رہی تھی مدتوں سے تیرگی، جس کے گھر میں بس رہی تھی مدتوں سے تیرگی، در بدر مہر و مہو اختر لیے پھرتا رہا،
در بدر مہرو مہو اختر لیے پھرتا رہا. جس کے گھر میں بس رہی تھی مدتوں سے تیرگی, در بدر مہرو مہو اختر لیے پھرتا رہا. اب پھول چہروں کے نگر میں تو کہیں مل جائے گا, پھول چہروں کے نگر میں تو کہیں مل جائے گا. اپنی آنکھوں میں تیرا پیکر لیے پھرتا رہا, اپنی آنکھوں میں تیرا پیکر لیے پھرتا رہا. پھول چہروں کے نگر میں تو کہیں مل جائے گا, اپنی آنکھوں میں تیرا پیکر لیے پھرتا رہا. قاتلوں کے شہر میں میرا کوئی قاتل نہ تھا, کہ قاتلوں کے شہر میں میرا کوئی قاتل نہ تھا. میں کفِ ہمت پہ اپنا سر لیے پھرتا رہا, میں کفِ ہمت پہ اپنا سر لیے پھرتا رہا. قاتلوں کے شہر میں میرا کوئی قاتل نہ تھا, میں کفِ ہمت پہ اپنا سر لیے پھرتا رہا. دوستوں کی سازشوں کا دشمنوں کے ظلم کا, دوستوں کی سازشوں کا دشمنوں کے ظلم کا اپنے دل میں کیسے کیسے ڈر لیے پھرتا رہا, اپنے دل میں کیسے کیسے ڈر لیے پھرتا رہا. پاسباں جس کو سمجھ بیٹھے تھے اپنی جان کا, پاسباں جس کو سمجھ بیٹھے تھے اپنی جان کا, وہ بھی زیر آستیں خنجر لیے پھرتا رہا, وہ بھی زیر آستیں خنجر لیے پھرتا رہا. امن لگتا ہے کہ منزل مقصود ملتی بھی تو کیسے اے ظفر, کہ منزل مقصود ملتی بھی تو کیسے اے ظفر. سو بسو مجھ کو میرا رہبر لیے پھرتا رہا, سو بسو مجھ کو میرا رہبر لیے پھرتا رہا. منزل مقصود ملتی بھی تو کیسے اے ظفر, سو بسو مجھ کو میرا رہبر لیے پھرتا رہا. خواہشوں کا نامکمل گھر لیے پھرتا رہا, ایک ادھورے خواب کا منظر لیے پھرتا رہا. بہر سکتے صدارتی, ارے عبدالواحد صاحب نے جو کہہ دیا اس سے آگے کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے, اور ہم کو اتنا کہنا آتا بھی نہیں ہے. بہرحال اب رہی بات یہ کہ غنیمت ہے کہ ہم لوگ ہاں کہ دو چار بیٹھے ہیں. کل شاید جو اس طرح سے اردو شاعری کے حوالے سے لوگ بیٹھیں گے کہ نہیں بیٹھیں گے اس کا کوئی ٹھیک نہیں ہے, کہ آپ تو اردو پڑھ ہی نہیں رہے ہیں, سمجھا. اب یہ کیسے زندہ رہے گی, اور وہ چونکہ یہ ہماری جو زبان ہے, تہذیب ہے, ثقافت ہے, جو لباس ہے, جو کھان پان ہے, سمجھا, یا جو اب نئی نسل ہے, اور وہ اس کا نام بھی وہ مسلم ہوگا کہ نہ ہوگا یہ بھی کوئی ٹھیک نہیں ہے, سمجھا. میں تو خالی شیشہ و ساگر لیے پھرتا رہا. یہ تھے جناب ظفر صدیقی صاحب جو اپنا کلام سنا رہے تھے. اور مجھے یاد آ رہا ہے عرفان صدیقی کا ایک اسی طرح کا اسی انداز کا شعر ہے, بڑا پیارا سا. یہی بات عرفان صدیقی نے اپنے شعر میں کہی ہے کہ میں نے مدت سے الٹ رکھا ہے کاسا اپنا, میں نے مدت سے الٹ رکھا ہے کاسا اپنا, دستے دادار تیرے درہم و دینار پہ خاک. تو مجھے یہ شعر یاد آ گیا آپ کے یہ شعر سن کر کے. برکیف ہم ایک خوبصورت کلام سماعت فرما رہے تھے. ایک معروف شاعر اور اس مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں جناب ظفر صدیقی صاحب سے, اور اس کے ساتھ ہی آج کی یہ محفل برخاست ہوتی ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جو آپ دور دراز سے چل کر کے اس پروگرام میں شریک ہوئے اور اس کو کامیابی سے ہمکنار کیا. اور اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to our channel and press the bell icon for latest updates.